امریکہ کے کمیشن برائے عالمی مذہبی آزادی نے بھارت کو اقلیتوں کے لیے خطرناک ملک قرار دیتے ہوئے اسے بلیک لسٹ کرنے کی سفارش کی ہے۔ ساؤتھ ایشین وائر کے مطابق مذہبی آزادی سے متعلق امریکہ کے کمیشن برائے عالمی مذہبی آزادی کی حالیہ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بھارت 2019 میں مذہبی آزادی کے لیے بدترین ملک رہا۔ USCRF نے سال 2020 کی رپورٹ میں مودی سرکار کی طرف سے شہریت کے ترمیمی قانون کو مسلمانوں سمیت دیگر اقلیتوں کے لیے خطرناک قرار دیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق مودی سرکار کے شہریت ترمیمی ایکٹ نے مسلمانوں کو خطرے سے دوچار کر دیا ہے۔ بھارت کے 4 سالہ نیشنل رجسٹریشن پروگرام کی تکمیل کے بعد لاکھوں بھارتی مسلمانوں کو قید و بند، جلا وطنی اور ریاستی شناخت کھونے جیسے خطرات کا سامنا ہے۔ ساؤتھ ایشین وائر کے مطابق رپورٹ میں مذہبی آزادی کو پامال کرنے والے بھارتی اداروں اور حکام پر سفری پابندیاں لگانے اور امریکہ میں ان کے اثاثے ضبط کرنے کی سفارش کی گئی ہے۔ القمر آن لائن کے مطابق امریکی کمیشن نے رپورٹ میں بابری مسجد سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے، مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کو منسوخ کرنے پر بھی شدید تنقید کی ہے۔ رپورٹ میں امریکی کمیشن نے حکومت پاکستان کی جانب سے متعدد مثبت پیش رفت کا اعتراف بھی کیا اور موقف اپنایا کہ پاکستان سے متعلق اہم بات یہ ہے کہ پاکستان کی موجودہ حکومت مذہبی آزادی کو درپیش مسائل کے حل پر بات کرنا چاہتی ہے۔ رپورٹ پر رد عمل دیتے ہوئے معروف بھارتی پروفیسر اشوک کا کہنا ہے کہ امریکی کمیشن کے نزدیک بھارت انتہائی تیزی سے پستی کی جانب گرا ہے۔ بھارتی پروفیسر اشوک سوائن نے یہ بھی تسلیم کیا ہے کہ نریندر مودی نے مذہبی آزادی کو پامال کرنے والے ممالک میں نمبر 1 بنا دیا ہے۔ 11 دسمبر 2019 کو بھارتی پارلیمنٹ نے شہریت کا متنازع قانون منظور کیا تھا، جس کے تحت پاکستان، بنگلہ دیش اور افغانستان سے بھارت جانے والے غیر مسلموں کو شہریت دی جائے گی، لیکن مسلمانوں کو نہیں۔ اس قانون کے ذریعے بھارت میں موجود بڑی تعداد میں آباد بنگلہ دیشی مہاجرین کی بے دخلی کا بھی خدشہ ہے۔ ساؤتھ ایشین وائر کے مطابق بھارت میں شہریت کے اس متنازع قانون کے خلاف ملک بھر میں احتجاج کا سلسلہ جاری ہے اور ہر مکتبہ فکر کے لوگ احتجاج میں شریک ہیں۔ پنجاب، چھتیس گڑھ اور مدھیہ پردیش سمیت کئی بھارتی ریاستیں شہریت کے متنازع قانون کے نفاذ سے انکار کر چکی ہیں، جبکہ بھارتی ریاست کیرالہ اس قانون کو سپریم کورٹ لے گئی ہے۔